سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ مرزا غالب بہت پہلے کہہ گئے تھے، میرے خیال میں آج ہی کے دن کے بارے میں کہہ گئے تھے کہ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے۔ اگلا جملہ آپ ہی مکمل کر دیں ورنہ میں خود ہی کہہ دوں۔ میں تو سینڈوچ ہو گیا ہوں، کبھی ہم کو کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے کہ آپ نے چودھری صاحب کو بلا لیا۔ آج جو ہے وہ ہمیں عزت بخشی ہے۔ میرے خیال میں جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جتنے مشکل سوالات ہیں ہم ادھر بھیجتے ہیں اور ہم آپس میں گپ شپ کرتے۔ کیا خیال؟ بالکل صحیح ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ چند منٹ ہیں ہمارے پاس، تو فواد چودھری صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں۔ سب سے پہلے تو یہ ابھی جو 8 نومبر کو سوابی انٹرچینج پہ جو پی ٹی آئی کا جلسہ تھا، پہلے یہ خبر تھی کہ یہ 3 دن کا کریں گے، پھر وہ خبر تھی کہ جی جرگہ کریں گے۔ اب جرگے کا جو فارمیٹ ہے وہ آپ کو اور مجھے بھی پتہ ہے، لیکن وہ بنیادی طور پر ایک جلسہ تھا جس میں اسد قیصر صاحب کی ایک تقریر تھی جس میں انہوں نے اپنا ایجنڈا دیا، اور ہمارے محبوب مکھیہ منتری جو ہے خیبر پختونخوا گنڈا پور صاحب، انہوں نے کہا کہ جی ایک دفعہ پھر ہم کفن باندھ کے آئیں گے اور خان صاحب کال دیں گے نومبر کے مہینے میں جو چل رہا ہے، جس کے 11 دن گزر گئے ہیں۔ تو میرے خیال میں چودھری صاحب سے ہی پوچھتے ہیں کہ ویسے وہاں پر کوئی صاحب کو جھنڈا بھی لے کر آئے تھے، امریکی جھنڈا، اس کی میری سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہانی۔ آج بیرسٹر سیف نے کہا کہ وہ حکومت کا کوئی کارندہ وہاں پر آیا تھا اور ہم نے سازش کو ناکام بنا دیا۔ لائکلی ہے۔ ہاں، تو چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اب ایک طرف وہ ملک سے باہر جو بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چاچو ٹرمپ نکالیں گے، یہ کہتے ہیں کہ ہم کفن باندھ کے آئیں گے، تو یہ کس نے نکالنا؟ سرنگ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی اس وقت پاکستان کے عوام کی اکثریت تو اس کے ساتھ۔ اب یہ جلسہ کرنا یا وہ بتانا مجھے نہیں سمجھ آئی۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ نہ بھی کریں تو ثابت شدہ ہے، نہ بھی کریں تو یہ ثابت شدہ، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ روز ایک جلسہ کر کے اس سے ہم کیا لینا چاہتے ہیں۔ فرینکلی مجھے چونکہ خان صاحب نے 2-3 بار جو ہے وہ بندر سے منع کر دیا کہ نہیں کرنی، تو میں تنقید، میری پوزیشن بڑی خراب ہے کیونکہ میرا دل اور طرف ہے۔ تھروٹل دیا ہوا تھا نا ساروں میں۔ اب کیا کریں، اب اگلی بار آپ سے کوئی سوال ہو نا آپ جو کریں۔ ہاں بس یہی ہے، اور کیا۔ اب اس میں ایشو یہ ہے کہ دیکھیں، مجھے تو سچی بات ہے کہ کوئی سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہم کس طرح سے اس کو جو ہے وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، اور جو اسکیم ہے وہ کیا ہے۔ لیکن جو اسکیم جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ لاجیکل یہی ہے کہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایک اسٹریٹ پریشر بلڈ کریں، اسٹریٹ پریشر ہونا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں ملک میں عام انتخابات کی طرف جائیں۔ یہی لاجک ہے نا۔ اب دیکھیں نا، اسٹریٹ پریشر جو پی ٹی آئی نے بلڈ کرنا تھا وہ تھا 9 فروری کو کرنا تھا۔ 9 فروری کو کے دوسرے دن جب الیکشن دیکھیں نا، 2 چیزیں چاہیے۔ سولنگی صاحب تو خیر ایک مطلب اس وقت سے پولیٹیکل کارکن ہے، جبکہ ہم نے تو اس وقت شاید ہوش بھی نہیں سنبھالے تھے جب سے سولنگی صاحب ہیں۔ لیکن بٹ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے نا کہ دیکھیں، آپ کو 2 چیزیں چاہیے۔ ایک تو آپ کو مقبولیت چاہیے، ایک آپ کو تنظیم چاہیے۔ قبولیت نہ بھی ہو، قبولیت کے خلاف بھی اگر آپ نے جانا ہے تو آرگنائزیشن چاہیے اور مقبولیت چاہیے، اسٹرکچر چاہیے۔ اب دیکھیں، اب ہم نے لوکل گورنمنٹ کرائے نہیں، اس وقت ہم روز بات کر رہے تھے کہ لوکل گورنمنٹ کرائیں تاکہ پارٹی نیچے تک بن جائے۔ حالانکہ خان صاحب کا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف بڑا کیس ہی یہی بتوا تھا کہ وہ لوکل گورنمنٹ نہیں کریں۔ اچھا، خان صاحب نے بھی بڑی کوشش کی۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے سولنگی صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ پارٹیز ڈیموکریٹک نہیں ہے، تنظیم نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، اس وقت سچی بات تو یہ ہے کہ لوگ عمران خان کے ساتھ، لوگ پی ٹی آئی کے بھی ساتھ نہیں ہیں۔ اس وقت عمران خان ہے اور لوگ ہیں، درمیان میں آرگنائزیشن کا کاڈر۔ ہم لوگ جو تھے ہمیں کٹ مار کے نکال دیا، ہمیں جو ہے وہ جیلوں میں ڈال دیا، ہمیں فارغ ہو گئے۔ جو کاڈر چھوٹا موٹا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے نہیں۔ اب پی ٹی آئی کے جو سمجھ جو نہیں آ رہی، اور جو ہم جیسے جو چھوٹے موٹے لوگ جو روز
میرا آپ کا سلنگی صاحب کا ہمارا کام ایک تو یہ بھی ہے نا کہ ہم روز بیٹھ کے ایک تجزیہ بھی کرتے ہیں سیاست کے اوپر، ہمارا ٹھرک ہے، ہم اور کیا کریں، ہمیں آتے ہی اور کچھ نہیں ہے، کیا کروں گا جو ہو گیا عشق میں بھی ناکام، مجھے تو اور کوئی کام کر نہیں آتا، تو ہم تو یہی کرتے ہیں۔ اب اس میں مجھے اور آپ کو، مجھے کم از کم یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ دیکھیے آپ جب اسٹرکچر نہیں ہے تو آپ مہم کیسے چلائیں گے؟ 9 تاریخ کو آپ کے پاس اسٹرکچر تھا، کیوں تھا؟ آپ کے ایم پی اے ایم این اے ان کا رزلٹ ان کی آنکھوں کے سامنے چینج ہو رہا تھا، بالکل آپ نے وہ کرنا تھا، آپ نے نہیں کیا 9 کو۔ اب اس کے بعد جو مولانا فضل الرحمان اور جو جماعت اسلامی اور جی ڈی اے ہیں، خصوصاً جماعت اسلامی اور جے یو آئی، ان کے پاس مقبولیت نہیں ہے لیکن ان کے پاس اسٹرکچر ہے اور ان کے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہے۔ نواب زادہ نصر اللہ تھے نا، تو ان سے آخری وقت میں ہمیں بڑا موقع ملا نکلسن روڈ میں ان کے پاس بیٹھنے کا۔ وہ کہتے تھے کہ سیاست میں نا اپنے مخالف کو ہرانا ہے نا، کسی بھی ہتھیار کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، مٹی ہو نا وہی آنکھوں میں ڈالنے کے لیے ہونی چاہیے۔ اب آپ جب الائنس نہیں بناتے اور آپ کہتے ہیں جی فار ایگزامپل میں روز سنتا ہوں اور جی مولانا پہ کیسے ٹرسٹ کریں، تو جی مولانا آپ پہ کیسے ٹرسٹ کریں؟ ہاں صحیح ہے، وہ این جی او تو نہیں چلا رہے نا فور گاڈ سے، جماعت اسلامی این جی او تو نہیں چلا رہی، وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ ان سے پولیٹیکل بارگین کرنا ہے، آپ نے ان کو آپ کیا دے رہے ہیں، وہ آپ کو کیا دے رہے ہیں۔ اب تحریک چلتی اگر ان کا اسٹرکچر ہوتا آرگنائزیشن اور پی ٹی آئی کی ایک مقبولیت ہوتی، اب وہ نہیں ہے۔ تو اب لیکن چودھری صاحب مولانا کا بھی جو پولیٹیکل آپ کہہ لیں کہ اسٹرانگ ہولڈ ہے وہ کے پی کے میں ہے، عمران خان کا ملک کے علاوہ کے پی کے میں بہت بڑا ہے، جہاں انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف دھاندلی ہوئی۔ تحریکیں لاہور سے کامیاب ہوتی ہیں، کے پی سے مجھے بتائیے نا سلنگی صاحب، کو یاد ہے کوئی تحریک آپ کی جس نے پاکستان میں تبدیلی لے آئی ہو اور جو پشاور سے شروع ہوئی ہو یا سوابی سے شروع ہوئی ہو؟ میرے علم میں نہیں ہے۔ دیکھیں نا تحریکیں، ولی خان دوسرے، وہ خدائی خدمتگار، ہاں وہ اب آپ اور کو یاد ہے کہ ایون جو بڑی تحریک ڈیموکریسی کی جو ایم آر ڈی کی جو تحریک تھی جس نے پیک بعد میں سندھ میں پکڑا، جی لیکن شروع تو وہ لاہور میں، لاہور ہائی کورٹ میں بورڈ کے جو درخت لگا ہوا ہے اس کے نیچے سے ہوئی تھی۔ لاہور ہی شامل نہیں ہو تحریک میں تو وہ کیا تحریک ہے پاکستان کی؟ تحریک پاکستان، اس تحریک پاکستان سے بھی پیچھے چلے جائیں، ہندوستان کی آزادی سوراج کا جو نعرہ تھا سب سے پہلے لاہور میں جواہر لال نہرو نے لگایا تھا، اور جو سوراج کا جو مکمل آزادی یعنی اس کا جو نعرہ تھا وہ لاہور سے بلند ہوا تھا۔ سو جو ہندوستان پیپلز پارٹی نا بنی لاہور میں، جب تک لاہور شامل نہیں ہوتا تحریک میں، پیپلز پارٹی بنیادی طور پر پنجابیوں کی پارٹی تھی، سوابی جو مرضی کر لے، پشاور جو مرضی کر لے، کراچی میں جو مرضی ہو جائے، جب تک لاہور شامل نہیں ہے نا تحریک نہیں ہے۔ 70 کے انتخابات میں سندھ میں پیپلز پارٹی کے پاس سندھ اسمبلی میں اتنی نشستیں بھی نہیں تھیں کہ ان کے پاس سادہ اکثریت ہو، جبکہ پنجاب میں 180 میں سے 113 سیٹیں پیپلز پارٹی کے پاس تھیں، اور جو دوسرے نمبر پہ دولتانہ صاحب ان کے پاس صرف 15 سیٹیں تھیں، 113 اور 15۔ اچھا سلنگی صاحب، یہ بات عمران خان کو اچھی طرح پتہ تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ بنی گالہ سے لاہور شفٹ ہو گئے تھے، زمان پاک شفٹ ہو گئے تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ لاہور جو ہے وہ تحریک کا مرکز بنے گا۔ اب اصل میں جو ایشو آ رہا ہے نا جی، ایشو آ رہا ہے کہ ایک تو آپ نے الائنس نہیں بنا پا رہے، الائنس کا نقصان اچھا صرف پی ٹی آئی کو نہیں ہے، میں یہ بھی بات، لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی تو چاہیے نا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کرے، وہ کیوں بنے؟ سر اسٹیبلشمنٹ کے تو آپ نے خلاف تحریک چلانا ہے نا، وہ تو جو مرضی چاہیں، ان کا تو فرق نہیں نا پڑتا، آپ نے تو اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے نا۔ نہیں، چند دنوں کے لیے مولانا کے ساتھ ایک اچھی تعلق بن گیا تھا، ورکنگ پھر ریلیشن، وہ نہیں گڑبڑ ہو، تعلق اب بھی اچھا ہی ہے، پرابلم ایگزیکیوشن میں ہے، آپ نے اس چیز کو ایگزیکیوٹ بھی تو کرنا ہے نا۔ دیکھیں میں آپ کو سلنگی صاحب، آپ شاید اس سے ایگری کریں یا نہ کریں، لیکن اس کا نقصان مولانا کو، جماعت اسلامی کو بھی بہت ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ نہ ہونے کا۔ کیا ہو رہا ہے؟ مثال کے طور کے اوپر، آپ تو ہم سے زیادہ کراچی کی پالیٹکس سمجھتے ہیں، جب جماعت یہ جو حافظ نعیم تھے یہ کراچی میں جب بات پالیٹکس کر رہے تھے تو یہ بڑی زبردست کر رہے تھے، لیکن آپ دیکھیں انہوں نے جب بجلی کے بلوں کے اوپر یہاں پہ آئے اور اکیلے آ گئے تو جماعت اسلامی نے اپنا حشر کر لیا۔ اس طرح کے ایک فیس سیونگ لینی پڑی، ورنہ تو پھنس گئے تھے۔ آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ کتنی سفارشیں کرائیں گورنمنٹ کو کہ خدا کے لیے آگے ہمیں بنا لو، تو پھر اس طرح تو نہیں ہوتا نا۔ اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان جو ہیں جب وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جڑتے ہیں
تو وزیر اعظم صدر سارے جو ہے وہ باہر لائن لگا کے کھڑے ہو ان کا جاتے گھر جو ہے وہ فیصل آباد کا گھنٹہ گھر بن گھنٹہ جاتا گھر ہے. بن جاتا ہے. ہاں. So this is the power of Imran Khan sitting in jail, کہ he can actually make them too big. Now the problem is, اچھا آپ جو میرے نظر کے اندر جو پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ان پارٹیز کی ضرورت ہے, ان پارٹیز کو پی ٹی آئی کی ضرورت ہے. صحیح. سیکنڈلی دیکھیں بڑی احترام ہے سے اور زبردستی کے احترام سے, کیونکہ خان صاحب نے اب کہا ہوا ہے یہ جو پی ٹی آئی میں موجودہ لیڈرشپ ہے نا, ان کے ساتھ لوگ نہیں جڑ سکتے. لوگ جڑیں گے عمران خان کی فیملی کے ساتھ. کیا وجہ ہے آپ ملاقات کیوں نہیں کرنے گئے خان صاحب سے؟ مجھے تو جب بلائیں گے تو میں جاؤں گا نا. تو تعلق رہا ہے, خود بھی تو آپ جا سکتے ہیں. خود کیا جائیں گے, جب بلائیں گے جائیں گے. بن بلائے کون جاتا ہے؟ بن بلائے اگر وہ آپ کو بلائیں گے یہاں تو جن کو بلا رہے ہیں ان کو اگلے اندر نہیں جانے دے رہے. ہمیں ابھی پورے پاکستان میں ساری پی ٹی آئی باہر چلی گئی ہے, تو چکر لگا رہی ہے. میں اسی لیکن میں دو چیزیں سمجھنا چاہتا ہوں. ایک طرف جو ہے وہ اسد قیصر اور علیمہ خان وہ کریں کہ جی وہ ٹرمپ ہمارا کوئی پیو ہے, اگر جو کچھ بھی کرنا ہے ہم نے کرنا ہے. لیکن جو پی ٹی آئی کے کچھ لیڈرز ہیں جس میں آپ کے دوست لطیف کھوسا صاحب باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سب کہتے ہیں جی بس ٹرمپ کے ساتھ ہمارے سارے معاملات طے ہو گئے, اب بس ٹرمپ نے بس وہ آنا ہے اور 20 جنوری کو اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں یہاں پر کیسے ہوتا ہے. آپ کی وجہ ملاقات ہوئی تھی ٹرمپ سے جب آپ خان صاحب کے ساتھ؟ دیکھیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے نا, ٹروتھ لائز ان بٹوین. یہ بھی میں نہیں کہتا کہ بالکل فرق نہیں پڑے گا, اور یہ بھی میں نہیں کہتا کہ بالکل جو ہے وہ کوئی آ کے انہوں نے جا کے دروازے کھول دینا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا خان صاحب کے ساتھ پرانا تعلق ہے, فیملی کی ریلیشن شپ ہے 80s کی. وہ آپ نے ایک بات کہی تھی, وہ الٹی پڑ گئی تھی, وہ فیملی کے چکر میں کچھ اور ہی لوگوں نے نکال دیا تھا. پینڈو لوگ ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ فیملی ریلیشن شپ اس ٹرمپ کی کیا پتا پہلی ایریا کے ساتھ کوئی ریلیشن بنا دیا, شاید اس طرح کی کوئی بات. ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ ان کے تعلقات ہیں, ایک سپرفیشل تعلق نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ جیسے پی ٹی آئی سمجھتی ہے نا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ہٹانے میں عمران خان کو ایک کردار ادا کیا, ریپبلکنز بھی یہی سمجھتے ہیں. اچھا, کیونکہ اگر آپ زلمے خلیلزاد کی ٹویٹس دیکھیں, وہ تو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا عہدیدار. اسی طریقے سے جو آپ دیکھیں باقی لوگ جو سینیٹرز کئی ریپبلکنز جو ساؤتھ ایشیا کی ٹیم ہوگی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا نا کہ وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچیں گے. یہ ڈونلڈ لو وغیرہ تو شفل ہو جائیں گے, پھر آگے پیچھے ہو جائیں گے. ویل یس اوبیسلی اگر یہ جائیں گے تو اس کا بھی بڑا اثر ہوگا. اگر ڈونلڈ لو نہیں رہتا اور اس کی جگہ زلمے خلیلزاد ٹائپ کا کوئی بندہ لگ جاتا ہے, جو ظاہر ہے وہ بیوروکریسی سے آئے گا, یہ تو پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہے, تو پھر اس کا بڑا فرق پڑے گا. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تو ان کی ظاہر اوپر کی ٹیم مکمل نہیں ہوئی, تو نیچے کی ٹیم تو مکمل نہیں ہوگی. بٹ لیٹس سی, کیونکہ امریکہ میں جو ہے وہ کام جو ہے نا وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ پریزیڈنٹ اٹھا کے فون کر دے گا, یہ وہ گو ٹرمپ ٹویٹ کر سکتے ہیں فرینکلی خان صاحب کے دور میں بڑی سخت. تو اس لیے یہ نہیں ہمیں پتا کہ اس کو جو ہے وہ کس طرح. جنوری 2018 میں جو اس نے 1 جنوری کو جو نئے سال کا جو محبت کا پیغام بھیجا تھا, ایک انہوں نے شاہد خاقان عباسی کے زمانے میں کی اور ایک عمران خان. ہاں بڑی ناراضگی ہوگی, بڑی ناراضگی. لیکن یہ بتائیں چودھری صاحب کہ ٹرمپ اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں نا کہ وہ ایک انکنونشنل پولیٹیشین ہے, وہ کوئی بھی ان ایکسپیکٹڈ موو کر سکتا ہے. جیسے اس نے کہا کہ میں جس پہلے دن جب میں حلف لوں گا میں وہ کام کروں گا کہ آپ کا سر گھوم جائے گا, یہ کوٹ ان کوٹ اس کے الفاظ, سر چکرا جائے گا آپ کا. مثلاً کہ میں 1,20,00,000 جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کو نکال دوں گا ایگزیکٹو آرڈر سے. اب یہ کوئی بھی امریکی صدر یہ جرت نہیں کر سکتا 100 سال میں. پھر اس نے کہا کہ اس کی جو کیلکولیشن کی ہے ایکسپرٹس نے, وہ $1 ٹریلین آپ کو چاہیے ہوں گے اگر آپ ان کو نکالتے ہیں, ایکسپیل کرتے ہیں. اچھا, پھر اس نے کہا جی میں 24 گھنٹے میں یوکرین وار ختم کر سکتا ہوں جو 3 سال سے ختم نہیں ہو رہی. سو جو اتنے بڑے بڑے ڈیسیجنز کہہ رہا ہے کہ میں یوں کر سکتا ہوں, یہ تو بہت ہی پولیٹیکل ریٹرک ہے, اس طرح تو ختم نہیں ہونے. لیکن بہرحال اس وقت میرے خیال میں پریزیڈنٹ زیلنسکی, نیٹو اور ہماری گورنمنٹ, یہ 3 ہیں جو کہ پریشان تو ہیں ٹرمپ کے آنے سے. اور پورا یورپ پریشان ہے, یورپ پورا پریشان ہے کیونکہ اس کو انہوں نے کہا کہ پیسے تو ہم نے نہیں دینے, اور ان کو پتہ ہے پیسے نہیں ٹرمپ نے دینے. سو اوبیسلی پرابلم تو ہے, ہمارے گلے پڑ جائے گا. ہماری گورنمنٹ کا جو ہے وہ گلا خشک ہوا ہے کہ ٹویٹ نہ کر دے. کیونکہ دیکھیں
یہ جو رانا ثناء اللہ اس دن بات کر رہے تھے نا کہ ہم دیکھ لیں گے یا دیکھیں پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی فوجی بھیج دینی ہے عمران خان کو چھڑانے کے لیے. سافٹ ٹولز ہیں بڑے ان کے پاس. سافٹ ٹول کیا, بس سمپل آپ نے 3 مہینے آئی میں ڈیلے کر دیا تو ہمارا وقت پڑ گیا. سو یہ ہم پوزیشن میں ہی نہیں ہے نا. ہمارے تو سمپل بات ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. پیسے ہمیں اس وقت IMF دے رہا ہے, ورلڈ بینک دے رہا ہے, وہ پیسہ ہمیں امریکہ سے آ رہا ہے. تو اس لیے ہم اس پوزیشن میں تو خیر بالکل ہی نہیں ہے کہ اگر وہ چاہیں تو انٹرونشن کریں تو ہم اس کو رجسٹ کر سکیں. ہاں یہ اب دیکھنا ہے کہ کیا وہ ان کی پرائرٹی لسٹ کے اوپر کیا پاکستان اتنا آئے گا کہ وہ اتنی پالیسی چینج کرے. لیکن جوہری صاحب جب اوپر بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی اور جو کہ بائیڈن تو دو بدو عمران خان کے ساتھ لڑائی ہو گئی. ہاں نہیں اس کی تو پرسنل ہو گئی نا. تو اس کے باوجود نیچے سے 60 کانگریس مین نے خط لکھا, سینیٹرز, ہاؤس آف ریپرزینٹیو کے لوگ, یونائٹڈ نیشنز. جب اوپر بھی ریپبلکنز ہوں, نیچے بھی ریپبلکنز ہوں, پریزیڈنٹ بھی ریپبلکن ہو, تو یہ جو نیچے والی ایفرٹ ہے ڈائسپورا کی وہ تو بہت ملٹی پلائی نہیں ہو سکتی. دیکھیں نا یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, اس لیے کہ دیکھیں اب آپ کیا کہہ رہے ہیں, لیگل پوزیشن تو کانگریس پہلے واضح کر چکی ہے. یونائٹڈ نیشن کہہ چکا ہے فیئر ٹرائل عمران خان کو نہیں مل رہی. ہیئرنگ ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, ہیئرنگ ہوئی ہے. اچھا اب لیگل پوزیشن جو ہے امریکن جو اس وقت کانگریس ہے ان کے نزدیک کلیئر ہے کہ پاکستان میں آئین جو ہے وہ انٹیکٹ نہیں ہے, فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہے اور فیئر ٹرائل نہیں ہو رہا. بائیڈن نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کیا, انہوں نے اٹھا کے رکھ دیا. دیکھنا یہ ہے کہ جو ٹرمپ ہے کیا وہ بھی اپنی کانگریس کی لیگل پوزیشن کو ویسے لے گا یا وہ فیصلہ کرے گا. اگر انہوں نے فیصلہ ہاں کا کر لیا تو اس پہ پاکستان پہ امپیکٹ ہے, اگر انہوں نے سوچا کہ نہیں اس کو دیکھیں گے بعد میں تو نہیں ہوگا. وہ تو ٹرمپ صاحب جو ہے وہ دیکھیں گے کہ ان کے نیشنل ایجنڈا میں کیا چیز فٹ ہوتی ہے. لیکن لابنگ کیا وہاں میٹر نہیں کرے گی؟ لابنگ کچھ بھی ہو, مفادات آہستہ آہستہ لگے رہے, پریزیڈنٹ کو لگے رہے انفلوئنس کرتے رہے. دیکھیں ٹرمپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا, امریکہ کو خود کیا فائدہ ہوگا اس سے, وہ اپنے انٹرسٹ میں کرتے ہیں. مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ صرف ذاتی پسند ناپسند پہ کرتے ہیں. یہ ہے نا کہ جو پاکستانی ڈائسپورا ہے, مجھے یاد ہے کہ عمران خان جب یہ ہو رہا تھا نا, جب انہوں نے آرٹیکل 170 انڈیا نے کیا تو خان صاحب نے ایک میٹنگ بلائی. اس میٹنگ میں انہوں نے موحد یوسف کو یہ کہا کہ دیکھو تم لوگ لگے رہتے ہو ہر وقت امریکی سینیٹرز اور ان گوروں کے پیچھے, انہوں نے تم لوگوں کی کوئی مدد نہیں کرنی. آپ لوگ میرے ساتھ بیٹھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سے پاکستانی ہیں جو کہ وہاں پہ امپیکٹ ڈال سکتے ہیں امریکہ میں, اور آپ لوگ اپنی بھی محنت کریں. اور جو پاکستانی وہاں پہ لوکل کانگریس مین کو جو وہ اثر ڈال سکتے ہیں نا, وہ ہمارے سفیر اور یہ نہیں ڈال سکتے. اور ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے. PTI نے کیا کیا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز کی طاقت ہے, جس کو اس سے پہلے کسی اور سیاسی جماعت نے, کسی اور پاکستانی حکومت نے اتنا افیکٹولی استعمال نہیں کیا. اینڈ ٹو بی فیئر ود عمران خان کو چونکہ ایک جو ویسٹرن آئی وڈ سے ایکسپیرینس عمران خان کا ہے, وہ ظاہر ہے کہ نواز شریف کا یا زرداری صاحب کا تو نہیں ہے, بے نظیر بھٹو کا تھا, اور لیکن ان کا تو وہ نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے اس کو بڑا افیکٹولی یوز کیا ہے, یہ تو ماننا پڑے گا. یہ ہم دیکھیں گے کہ ٹرمپ صاحب کب اور کیا کرتے ہیں. لیکن جو گنڈاپور صاحب نے فرمایا کہ بس نومبر کا مہینہ ہے, جو جلسے ولسے ہیں وہ تو کر کے دیکھ لیے. اگر یہ اگلا پھر جلسہ کوئی 5-10 ہزار کا کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا. اور خان صاحب اور دوسرے خود آپ کے جو دوست ہیں سلمان اکرم راجہ, وہ تو کہتے ہیں جی 4 لاکھ کا مجمع آج ویسے پھر خان صاحب نے ری انفورس کر دیا کہ میں ہی ڈیٹ دوں گا اور اسی مہینے میں دوں گا. تو اگر وہ تاریخ دیتے ہیں اس میں پھر 5-10 ہزار لوگ جمع ہوتے ہیں اور 5 لاکھ نہیں ہوتے, اور جس طریقے کی تنظیم ہے PTI کی اور جو لیڈرشپ ہے جس کا ذکر کیا چودھری صاحب نے, وہ اگر اتنی بڑی تحریک نہیں چلا پاتے تو پھر خان صاحب کیا کریں گے, یہ تو آپ ہی بتائیں گے. آپ بتائیں پہلے. دیکھیں میرا خیال ہے یہ جو جس آپ ثوابی جلسے کی بات کریں نا, یہ کوئی جلسہ اس مقصد کے لیے تھا ہی نہیں کہ ہم نے 10 لاکھ بندہ لانا. یہ صرف آپ نے جیسے پہلے فواد صاحب نے بات کی نا, یہ صرف PTI اپنے آپ کو ریلیونس رکھنے کے لیے اور اپنی نیوسنس ویلیو رکھنے کے لیے, غلط یا صحیح, وہ یہ کرتی رہی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے احتجاج فیصل آباد, بہاولپور, ملتان, اس سے تو خان صاحب باہر نہیں آتے. ان کا مقصد بھی یہ نہیں تھا کہ ہم ان سے فوری طور پہ باہر لا سکتے ہیں. یہ تو ایک مومنٹم بلڈ کرنا تھا. جب آپ نے اس مقصد کے لیے لوگوں کو باہر نکالنا ہوگا نا, تو پھر تو اس کی اور تیاری ہوگی.
پھر تو آپ کو ساؤتھ پنجاب سے ادھر کشمیر گلگت جہاں جہاں پہ آپ لوگ لا سکتے ہیں پھر لائیں. وہی تو ہم چودھری صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ جو موجودہ تنظیمی سٹرکچر ہے اور جو لیڈرشپ ہے وہ یہ کر سکتی ہے؟ لیکن نا ایسے حالات ہیں. دو حصے ہیں. ایک حصہ تو یہ ہے کہ لوگ تو عمران خان کے ساتھ. ابھی آپ باہر نکلیں, اتنا بڑا کنسنسس جتنا عمران خان پہ اتنا تو پاکستان کی ہسٹری میں کسی پہ نہیں ہوا, ایون بھٹو صاحب پہ بھی نہیں ہوا. لیکن یہ کہنا کہ ان لاک کرنا ہے پنجاب کو, میں کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی کو اگر 9 فروری کو اگر یہ ان لاک کر لیتے اس دن ہو جانا تھا. اب فی الحال میری نظر میں جب تک عمران خان کی فیملی اس تحریک کو لیڈ نہیں کرتی. اچھا, علیمہ خان, بشرا بی بی, علیمہ خان, ان کی بہنیں, کیونکہ دیکھیں پاکستان میں سب کانٹیننٹ میں ایک ہسٹری رہی ہے. جواہر لال نہرو جیل میں گئے, ان کی بیگم, ان کی والدہ, ان کی بہن, انہوں نے لیڈ کیا. پھر نصرت بھٹو نے لیڈ کیا, بھٹو صاحب کی. پھر کلثوم بی بی نے کیا, اس سے پہلے بے نظیر بھٹو نے کیا, اینڈ ٹو بی فیئر مریم نواز نے رول ادا کیا. سو یہ دیکھیں الٹیمیٹلی میری نظر میں اس وقت جو لیڈرشپ ہے اس میں تو دیکھیں نہیں کو جڑتا نا ان کے ساتھ. وہ سارے خود بھی پی ٹی آئی میں 2 سال ہوئے ہیں, سال ہوئے آئے ہیں. سو اس میں تو بڑا مشکل ہے لوگوں کا ان کے ساتھ جڑنا. ان میں آپ کو کرزما نہیں لگ رہا؟ کرزما تو خیر نہیں ہے وہ والا جو عمران خان کا, ایگزیکیوشن بھی نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے نا, لمیٹیشنز ہوتی ہیں. ہر آدمی وہ کام نہیں کر سکتا. بڑے اچھے لوگ ہیں مجھ سے, بڑے آنریبل لوگ ہیں, بٹ دیکھیں ہر آدمی کا ایک اپنا کام ہے. اب یہ لوگوں کا جڑنا مطلب دیکھیں نا, اٹس ناٹ سم تھنگ کہ جو یہ تو ایک ودیت ہے نا. عمران خان کے ساتھ لوگ جڑتے ہیں, گاڈ گفٹڈ چیزیں. لیکن اسی سے یہ سوال نکلے گا نا کہ کیا علیمہ خان اور ان کی بہنیں اور بشرا بی بی اس کے لیے تیار ہوں گی کہ وہ رہنمائی کریں, قیادت کریں؟ وہ نند بھابھی کا بھی تو مسئلہ, اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر گھر میں ہو جاتی ہیں چیزیں. اور پارٹی میں گروپنگ سے بھی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں گروپنگ کا بلکہ فائدہ ہوتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ کہیں نہ کہیں اکاموڈیٹ ہو جاتا ہے. پیپلز پارٹی میں بھی تو دیکھیں نا, فریال تالپور کا علیحدہ گروپ ہے, بلاول ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے گروپس تھے پارٹی میں, زرداری صاحب اور بلاول صاحب کا علیحدہ علیحدہ گروپ ہے. ہاں, اور یہ بی ایم ایل این میں بھی سیم ہے. دس ڈزنٹ میٹر, گروپنگ ایشو نہیں ہوتا پولیٹیکل پارٹی میں. عمران خان کے تو ساری ساتھ ہے نا, تو عمران خان کے ساتھ ہے. جب نہیں فی الحال تو چیلنج صرف یہ ہے کہ عمران خان کو جیل سے باہر کیسے لانا ہے, اور عمران خان کو جیل سے باہر لانے کے لیے ان کی فیملی کو ہی تحرک کرنا پڑے گا. وہ لوگ ایک ریلیٹ کریں گے, اس سے ریلیٹ کریں گے, تعلق رکھیں گے. کوئی بندہ جس کا اختلاف بھی ہوگا, چیزیں بھی ہوں گی, وہ بھی رسپیکٹ تو دے گا نا کہ بھائی یہ خان کی بہن ہے, کہیں گی تو اس کو سنے گا. سوال یہی ہوگا کہ اگر وہ نکلیں گی تو 5-10 لاکھ لوگ جمع ہو سکتے ہیں. بالکل ہو سکتا ہے. اتنے تو چاہیے بھی نہیں, کیوں 5-10 لاکھ, چلو 5 لاکھ, 1 لاکھ, 2 لاکھ. بات یہ ہے کہ جو کراؤڈ ہوتا ہے نا, چارج کراؤڈ, ہاں, اس میں جس طرح امیر عباس کہہ رہے ہیں لاکھ نہ بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میری نظر میں لاہور سے شروع کرنا ہے. لاہور سے آپ نے اسلام آباد پہنچنا ہے. یہ کیسے پہنچنا ہے یہ بیٹھ کے. اچھا, اگر یہ سب کچھ ہو بھی گیا جتنی آپ بتا رہے ہیں کہ جی چارج کراؤڈ ہو, سب کچھ ہو, اس کا جو مقصد ہے وہ دباؤ ڈال کر کوئی بیچ کا راستہ نکالنا ہوگا یا انقلاب کرنا ہوگا؟ دیکھیں آپ تو انقلاب ہی ایم کریں گے نا, درمیان میں بیچ کا راستہ مل جائے تسی تو پورا ہی لے آؤ نا. میرے خیال میں ہم اسی مسکراہٹوں کے تبادلے پر آج کی گفتگو کو ختم کریں اور چودھری صاحب کا شکریہ ادا کریں. ہم دونوں آتے رہا کریں چودھری صاحب, اور گپ شپ چلتی رہنی چاہیے. ہاں, یہ اس طرح کی گپ شپ جو ہے آئندہ بھی ہونی چاہیے. خدا حافظ.